Welcome to Anna Story Tales. کیا آپ نے کبھی ایسی داستان سنی ہے جہاں تقدیر کا پہیا ایک محل کی شہزادی اور گلیوں کے ایک آوارہ چور کو ایک ہی ڈور میں باندھ دے؟ ایک ایسی کہانی جہاں ایک طرف شاہی غرور تھا اور دوسری طرف جرت کی انتہا۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک معمولی سا چور جس کے پاس رہنے کو چھت نہیں تھی، وہ اپنی باتوں اور ایک جادوئی قالین کے سہارے ایک شہزادی کا دل چرا کر لے جائے گا؟ لیکن کیا یہ محبت اتنی آسان ہوگی؟ کیا وہ چور شہزادی کو ان خونی سازشوں سے بچا پائے گا جو محل کی دیواروں کے پیچھے جنم لے رہی ہیں؟ آئیے سنتے ہیں ایک انوکھی داستان۔ سلطنت طلسم کدہ کی فضاؤں میں آج ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ شہزادی ماجبین جو اپنی خوبصورتی اور شوخ مزاجی کی وجہ سے پورے ملک میں مشہور تھی، آج اپنے محل کے جھروکے میں کھڑی خاموش آسمان کو تک رہی تھی۔ اسے اپنی زندگی کسی سنہرے پنجرے کی مانند لگتی تھی۔ وہ اکثر سوچتی اسے وہ آزادی ملے گی جو ان پرندوں کو حاصل ہے، جو اس کے محل کے اوپر سے اڑ کر دور افق میں گم ہو جاتے ہیں۔ اسی رات شہر کے سب سے بدنام مگر دلیر چور شاہویز نے ایک بڑا خطرہ مول لینے کا فیصلہ کیا۔ وہ محل میں موجود اس چراغ کو چرانے آیا تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ جادوئی طاقتوں کا حامل ہے۔ شاہویز اپنی مخصوص مہارت سے دیواریں پھلانگتا ہوا پہرے داروں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر جیسے ہی شاہی خوابگاہ کی بالکنی تک پہنچا، اس کی نظر مہجبیں پر پڑی۔ چاندنی کی روشنی میں شہزادی کسی پری جیسی لگ رہی تھی۔ شاہویز جو بڑے بڑے پہرے داروں سے نہیں ڈرتا تھا، اس کے حسن کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے اپنا راستہ اور مقصد دونوں بھول گیا۔ وہ ساکت کھڑا اسے دیکھ رہا تھا کہ اچانک محجبین کی نظر اس نقاب پوش پر پڑی۔ اس سے پہلے کہ وہ ڈر کر شور مچاتی، شاہویز نے نہایت ادب سے جھک کر سلام کیا اور شرارت بھرے لہجے میں بولا، شہزادی صاحبہ، شور مچا کر ان بیچارے پہرے داروں کی نیند خراب نہ کریں، وہ پہلے ہی میری تلاش میں تھک چکے ہوں گے۔ ماں جبیں اس کی بے باک گفتگو پر حیران رہ گئی۔ تمہاری جرت کیسی ہوئی یہاں آنے کی؟ کیا تمہیں اپنی جان پیاری نہیں؟ تمہیں معلوم ہے کہ شاہی بالکنی میں قدم رکھنے کی سزا موت ہے۔ شاہویز مسکرایا۔ جان تو تب پیاری ہوتی شہزادی جب اسے کسی قیمتی چیز پر وارنے کا موقع نہ ملتا۔ میں تو یہاں ایک چراغ چرانے آیا تھا، لیکن لگتا ہے میں اپنا دل ہی ہار بیٹھا ہوں۔ ماجبی نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں خوف نہیں بلکہ ایک عجیب سی چمک تھی۔ شہزادی نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ شاہویز نے کہا، لوگ مجھے شاہویز کہتے ہیں، صحرا کا وہ بگولا جسے کوئی قید نہیں کر سکتا، اس نے فخر سے جواب دیا۔ ابھی ماجبیں اور شاہویز کی گفتگو جاری ہی تھی، اچانک محل کے کتے بھونکنے لگے اور دور سے مشعلوں کی روشنی بالکنی کی طرف بڑھتی دکھائی دی۔ سپہ سالار زوریس کی گرجدار آواز فضا میں گونجی، پورے محل کو گھیرے میں لے لو، تو چور بچ کر نکل نہ پائے۔ شاہویز نے ایک لمحے کے لیے نیچے دیکھا جہاں بہت سے سپاہی تلواریں تانے کھڑے تھے۔ اس نے دوبارہ ماجبیں کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، شہزادی، لگتا ہے آج قسمت کو میری مہم جوئی منظور نہیں۔
لیکن یاد رکھیے گا میں چراغ چرانے آیا تھا، مگر اب آپ کا عکس اپنے دل میں بسا کر جا رہا ہوں۔ اگر جیتے جی دوبارہ مل سکے تو۔ اس سے پہلے کہ شہباز چھلانگ لگاتا، سپاہیوں نے بالکنی کا دروازہ توڑ دیا اور اسے گھیرے میں لے لیا۔ شہباز نے مقابلہ تو کیا، لیکن وہ شہزادی کے سامنے خون ریزی نہیں چاہتا تھا۔ اپنی تلوار میان میں ڈالی اور خاموشی سے گرفتاری دے دی۔ اگلی صبح شہباز کو بھاری زنجیروں میں جکڑ کر بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا۔ بادشاہ سلامت غصے سے کانپ رہے تھے، جبکہ زوریز بار بار اسے سزائے موت دینے کے لیے اکسا رہا تھا۔ آلی جا، اس گستاخ نے نہ صرف چوری کی بلکہ شہزادی کے کمرے تک رسائی حاصل کی ہے۔ اس کا سر قلم کرنا ہی سلطنت کی بقا ہے۔ محجبین جو دربار کے پردے کے پیچھے کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی، اب خاموش نہ رہ سکی۔ وہ اچانک سامنے آئی اور دربار میں سناٹا چھا گیا۔ محجبین بولی، کہیے ابا جان، یہ شخص ضرور مجرم ہے، لیکن اس نے کل رات مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ اس نے مجھے ان غداروں کے بارے میں بتایا جو محل کے خفیہ راستوں سے واقف ہیں۔ اسے ابھی قتل نہ کریں، بلکہ اسے قید میں رکھ کر ان چوروں کے گروہ کا پتہ لگائیں جو ہماری سرحدوں کے لیے خطرہ ہیں۔ بادشاہ کو اپنی لاڈلی بیٹی کی بات ماننا پڑی۔ انہوں نے فیصلہ سنایا، ٹھیک ہے، اسے قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ اسے شاہی استبل اور باغوں کی دیکھ بھال پر لگایا جائے گا۔ اس کے پاؤں میں بیڑیاں ہوں گی اور یہ ہر وقت پہرے میں رہے گا۔ شہباز اب محل میں ایک شاہی قیدی بن چکا تھا۔ وہ دن بھر کڑی دھوپ میں کام کرتا، لیکن اس کی ہمت نہیں ٹوٹی۔ ایک شام جب وہ پرانے شاہی گودام کی صفائی کر رہا تھا، اسے ایک کونے میں ایک گرد آلود اور بوسیدہ قالین ملا۔ جیسے ہی اس نے اسے جھاڑا، قالین میں ایک ہلکی سی تھر تھراہٹ پیدا ہوئی۔ شہباز کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آ گئی۔ یہ وہی جادوئی قالین تھا جس کی تلاش میں اس نے اپنی آدھی زندگی گزار دی تھی۔ اس وقت محجبی وہاں آئی۔ اس نے شہباز کو پسینے میں شرابور دیکھ کر افسوس سے کہا، شہباز، تم ایک آزاد پرندے تھے، دیکھو آج کس حال میں ہو۔ کیا اب بھی تمہیں اپنی چوری پر فخر ہے؟ شہباز نے کہا، شہزادی، قید جسم کی ہوتی ہے، روح کی نہیں۔ اور رہی بات فخر کی، تو دیکھیے قدرت نے مجھے وہ چیز عطا کر دی ہے جو بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس بھی نہیں ہے۔ اس نے محجبی کو اشارہ کیا اور قالین پر بیٹھ گیا۔ جیسے ہی اس نے ایک دعا پڑھی، وہ قالین آہستہ آہستہ زمین سے اوپر اٹھنے لگا۔ محجبی نے حیرت سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ شہباز نے کہا، آئیے شہزادی، آج میں آپ کو وہ دنیا دکھاتا ہوں جو ان محل کی دیواروں سے بہت بڑی اور خوبصورت ہے۔ کیا آپ مجھ پر بھروسہ کریں گی؟ محجبین نے تھوڑی جھجک کے بعد شہباز کا ہاتھ تھاما اور اس جادوئی قالین پر بیٹھ گئی۔ وہ لمحہ ان کی زندگی کا سب سے یادگار لمحہ تھا۔ وہ محل کے پہرے داروں کی نظروں سے اوجھل بادلوں کے درمیان آزاد اڑ رہے تھے۔ محجبی نے کہا، شہباز، تم واقعی ایک انوکھے انسان ہو۔ تم نے نہ صرف میرا دل جیتا ہے بلکہ مجھے زندگی کے معنی بھی سکھا دیے ہیں۔ شہباز نے کہا، شہزادی، محبت کا جادو اس قالین سے کہیں زیادہ طاقتور ہوتا ہے، لیکن وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ نیچے زمین پر سپہ سالار زوریس انہیں آسمان میں اڑتے دیکھ لیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں حسد
और इंतकाम की आग भड़क रही थी। महजबी और शावेज की वो जादुई परवाज सिर्फ एक सैर नहीं थी, बल्कि वो दो दिलों के दरमियान अहदे वफा बन चुकी थी। सिपा सालार जोरेज ने इन्हें फिजा से उतरते हुए देख लिया था। इसने इसी वक्त बादशाह के कान भरना शुरू कर दिए। आली जा, वो चोर कोई मामूली कैदी नहीं, बल्कि एक मक्कार जादूगर है जो शहजादी पर जादू कर रहा है। अगर इसे ना रोका गया तो कल वो आपका तख्तो ताज भी ले उड़ेगा। बादशाह, जो अपनी बेटी की फिक्र में घिरा हुआ था, जोरेज की बातों में आ गया। इसने हुक्म दिया कि शावेज को फौरन मौत की कोठरी में डाल दिया जाए और इस जादुई कालीन को जलाकर राख कर दिया जाए। आहजबी को जब इस फैसले का इल्म हुआ तो इसके पैरों तले से जमीन निकल गई। वो रात के अंधेरे में छुपकर जंदान की तरफ भागी। वहां शावेज बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, लेकिन इसके चेहरे पर जर्रा बराबर भी खौफ न था। महजबी रोती हुई बोली, शावेज, तुम्हें यहाँ से भागना होगा। जोरेज तुम्हें कत्ल कर देगा और तुम्हारे जादुई कालीन को भी खत्म कर देगा। शावेज धीमी और पुरसुकून आवाज में बोला, शहजादी, जादू कालीन में नहीं, इरादों में होता है। आप बस मेरा हाथ थाम लें। ये दीवारें और ये जंजीरें मुझे कैद नहीं रख सकती। इसी वक्त जोरेज वहां पहुंच गया। बहुत देर हो चुकी है शहजादी, अब इस चोर का अंजाम इबरतनाक होगा। शावेज ने गहरी सांस ली और इस दुआ को दोहराया। अचानक शाही गोदाम से वो जादुई कालीन हवा की रफ्तार से उड़ता हुआ आया। पहरेदारों को पीछे धकेलता हुआ सीधा शावेज के कदमों में आकर बिछ गया। शावेज ने एक ही झटके में अपनी जंजीरें तोड़ी और महजबी को लेकर कालीन पर सवार हो गया। शावेज ने कहा, जोरेज, तख्त तलवारों से नहीं, सच्चाई से जीता जाता है। कालीन बिजली की तेजी से जंदान की खिड़की तोड़कर आसमान की तरफ बुलंद हो गया। लेकिन शावेज भागा नहीं, बल्कि वो शहर से दूर एक पहाड़ी पर पहुंचा, जहां इसे मालूम हुआ कि जोरेज ने आज रात ही दुश्मन मुल्क की फौज के लिए शहर का सदर दरवाजा खोलने का मंसूबा बनाया है। महजबी ने कहा, शावेज, हमें वापस जाना होगा, मेरे बाबा खतरे में हैं। शावेज ने कहा, यकीन रखें शहजादी, आज एक चोर साबित करेगा कि वो महल के रखवालों से ज्यादा वफादार है। शावेज ने अपने जादुई कालीन का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन की फौज पर आसमान से पत्थरों की बारिश कर दी। दुश्मन हैरान रह गया, ये कैसी गैबी आफत है। इसी दौरान शावेज महल के अंदर दाखिल हुआ और ऐन इसी वक्त बादशाह की गर्दन पे रखी जोरेज की तलवार रोक ली। जब वो बगावत कर रहा था, एक तवील लड़ाई के बाद शावेज ने जोरेज को शिकस्त देकर बादशाह के कदमों में गिरा दिया। सुबह का सूरज तलु हुआ तो गद्दार अपने अंजाम को पहुंच चुके थे। बादशाह सलामत को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने शावेज को सीने से लगाया और कहा, बेटे, मैंने तुम्हें कैदी बनाया, लेकिन तुमने मेरी सल्तनत और मेरी बेटी की इज्जत बचाई। आज से तुम चोर नहीं, इस सल्तनत के वारिस हो। पूरे शहर में खुशी के शादियाने बजने लगे। शहजादी महजबी और शावेज की शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। शादी के दिन महजबी ने शरारत से पूछा, क्या अब भी तुम दिन चुराते हो? शावेज ने कहा, अब चोरी की जरूरत नहीं शहजादी, क्योंकि अब तो मैं खुद आपकी मोहब्बत का कैदी बन चुका हूँ। वो दोनों जादुई कालीन पर बैठे और पूरे शहर के ऊपर से गुजरते हुए
اپنی نئی زندگی کی طرف روانہ ہو گئے۔ لوگ آج بھی اس چور اور شہزادی کی داستان سناتے ہیں جنہوں نے ثابت کیا کہ محبت اور سچائی کے سامنے ہر جادو اور ہر سازش ناکام ہو جاتی ہے۔